الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میں تو فقط ڈرانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، جو ایک ہے، سب پر غالب ہے، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، عزت والا، بہت بخشنے والا۔ کہہ دو، یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے، یہ کہ نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کہا کہ فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پس جب میں اس کو سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، اس نے غرور کیا اور یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ حکم ہوا، ابلیس، کس نے باز رکھا تم کو اس کو سجدہ کرنے سے جس کو پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور اس کو پیدا کیا کیچڑ سے۔ حکم ہوا، نکل جا جنت سے، تو پھٹکارا گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت برسی رہے گی قیامت تک۔ ابلیس بولا، اے رب، مجھ کو مہلت دے روز حشر تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک معلوم مقرر دن تک۔ کہنے لگا، تیری عزت کی قسم، میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے چن لیا ہے۔ فرمایا تو میں حق ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرما برداروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجر اور نہ ہی بناوٹ کرنے والوں سے ہوں، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے، تم ضرور جان لوگے اس کی خبر کچھ عرصے بعد۔ پچھلے فرمان الہی میں حضرت ایوب کا قصہ سنایا گیا کہ کس طرح آپ پر آزمائش آئی اور آپ اس پر ثابت قدم رہے اور صابر رہے۔ آپ کو دونوں جہانوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا، غم سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائی گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کا ذکر کیا گیا، جن کے حالات پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آزمائش میں ثابت قدم رہ کر اعلیٰ مقام حاصل کیے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اے منکرین، تم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مصیبتوں پر خوش نہ ہوں، یہ ان پر آزمائش ہے جن کے بدلے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ اور غلامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوں کی غلامی اور زندگیوں کے حالات سنا کر تسلی دی گئی کہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو منکرین ہر قسم کی تکالیف دیتے رہتے تھے، وہ تو لوگوں کو اعلیٰ مقام کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے خالق کو یاد کر کے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے بدلے کسی سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرما رہے ہیں، بہتر تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ جو حقیقت ہے جسے کوئی نہیں جٹلا سکتا، جس کی تصدیق سارے رسولوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کی غلامی حاصل کرنے والے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں گے،
اور بغاوت کرنے والے دونوں جہانوں میں روسیا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں ہی میں بیٹھے رہو، میں آج اس لیے دیر سے آیا ہوں کہ رات کو میں عبادت کے بعد سو گیا تو میں نے اپنے رب کی زیارت کی جو بہت خوبصورت ہے۔ مجھے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کی، یا رب حاضر ہوں۔ فرمایا، یہ آسمان کے فرشتے کس بات پر جگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا اور اس کی برکت سے مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کی، یا رب ذوالجلال۔ فرمایا، آسمان کے فرشتے کس بات پر جگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، اسلام پھیلانا اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ فرمایا، اب بتاؤ کس بات پر تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، تکلیف کی حالت میں وضو کرنا مکمل اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور نماز میں شریک ہونے کے لیے چل کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی، الہی، میں تو اسے نیک کام کرنے کی، برے کاموں کو چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب اپنے بندوں کو کسی فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنہ سے بچا کہ اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور تجھ سے محبت کرتا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما، اس کام کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے یہ فکرے تم بھی سیکھ کر اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہی علم رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے، اور حقیقت بھی بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیچڑ سے بشر کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پھونکی تو وہ انسان بن گیا، اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے انکار کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو نے کیوں سجدہ نہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اسے نکال دیا جنت سے اور اس پر لعنت بھیجی روز قیامت تک۔ پھر اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے، میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، جس کی وجہ سے میں مردود ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ مہلت ہے۔ اس نے کہا، سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، تو میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت پر مامور کیا گیا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، سب کچھ قیامت کو معلوم ہو جائے گا۔ ساری ہدایت کے بعد یہ بات ثابت کی گئی کہ شیطان ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان پر اس کا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے وہی ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں
اور اس دولت کی وجہ سے سر تا پا مجسم اخلاص ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔